اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار بولے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے دو معجزات دکھائے تو قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے جس نے جادو سے نظر بندی کر دی اور لوگوں کو عصا اژدہا نظر آنے لگا اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات اس لیے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کی بہت سی قسمیں تھیں اور بعض قسمیں بڑی حیران کن تھی، اس لیے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا کہ یہ جادو میں بڑے ماہر ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جادو اس لیے پیش کیا کہ یہ شاید ملک اور ریاست کے طلبگار ہیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین یأتوک بكل ساحر علیم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال علقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن علق عصاك فإذا هي تلقف ما يعفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون۔ یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائیوں کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر لے آئیں گے۔ اور پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالتے ہیں۔ فرمایا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑا جادو لے کر آئے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا، تو وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 12 آیت میں مذکورہ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہیں بہت ماہر جادوگر سمجھا اور اس
خدشے کا اظہار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنا غرویدہ بنا کر مملکت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا تم اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چند روز کی مہلت دو اور شہروں میں اپنے خاص آدمی بھیج دو تاکہ وہ ایسے جادوگر جمع کر لائے جو جادو میں ماہر ہوں اور وہ سب پر فائق ہوں تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دے۔ چنانچہ فرعون نے اپنی مملکت کے تمام ماہر جادوگروں کو بلایا۔ ان جادوگروں کو علم تھا کہ جس مقصد کے لیے انہیں طلب کیا گیا وہ بڑا اہم ہے، چنانچہ انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو کیا ہمیں یقینی طور پر کوئی شاہانہ انعام ملے گا؟ فرعون یہ تسلی آمیز الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بے شک تمہیں انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں میرے خاص قریبی لوگوں میں داخل کر لیا جائے گا۔ یہ جادوگر کل 70,000 تھے جن میں چند سردار تھے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو سب مقررہ جگہ پر جمع ہوئے۔ مقابلے کا آغاز ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے اپنا عصا زمین پر ڈالیں یا ہم اپنے پاس موجود چیزیں ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اس لیے تھا کہ آپ کو ان کی کچھ پرواہ نہ تھی اور آپ کو کامل اعتماد تھا کہ ان کے معجزے کے سامنے سحر ناکام اور مغلوب ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں، وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا معلوم ہونے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا۔ وہ جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا اور تمام رسے اور لٹھے جو انہوں نے جمع کیے تھے، جو 300 اونٹ کا بار تھا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا ہو گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر سماوی ہے۔ چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آمنا برب العالمین، یعنی ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ان کا حال ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دی۔ قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور آپ کی اجازت کے بغیر اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان اور ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس آیت میں جادوگروں کے جادو کے اثر کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے پھینکے ہوئے رسوں اور لاٹھیوں کی حقیقت نہ بدلی بلکہ لوگوں کی نگاہوں پر اثر ڈال دیا کہ لوگوں کو رینگتے دوڑتے سانپ محسوس ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کے جادو کی صورت یہ تھی، یعنی حقیقت نہ بدلی تھی۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ جب جادوگروں نے موٹے رسے اور لمبی لاٹھیاں ڈالی تو وہ پہاڑ کی مانند اژدہے بن گئی، جس سے میدان بھر گیا اور اژدہے ایک دوسرے پر چڑھنے لگے۔ ایک قول یہ ہے کہ جادوگروں نے رسیوں پر پارا مل دیا اور لاٹھیوں پر بھی پارا ڈال دیا،
پھر انہیں زمین پر پھینک دیا۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑی تو ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ وہ میدان 1 میل لمبا تھا اور پورا میدان سانپوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو۔ تو اب جان جاؤ گے میں ضرور تمہارے ایک ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ قال فرعون بولا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہ دیکھ کر فرعون بولا میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیوں لے آئے؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب نے متفق ہو کر اس شہر میں کیا۔ تم سب شاگرد ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں۔ تم نے خفیہ ساز باز کر کے یہ مقابلہ کیا اور تم جان بوجھ کر ہار گئے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو اور خود اس پر مسلط ہو جاؤ۔ تو اب تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں اور میں تمہیں کیا سزا دوں گا۔ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو دریائے نیل کے کنارے پھانسی دے دوں گا۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے یہ جواب دیا بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں تو ہمیں موت کا کیا غم، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب تبارک و تعالی کی لقاء اور اس کی رحمت نصیب ہوگی، اور جب سب کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ خود ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے صبر کی دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دنیا میں پہلا سولی دینے والا اور پہلا ہاتھ پاؤں کاٹنے والا فرعون ہے۔ قالو، جادوگر کہنے لگے اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جذبہ ایمانی کے غلبے کے وقت غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ حق قبول کرنے کے بعد ان جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ فرعون کی ایسی ہوش ربا سزا سن کر بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ انہوں نے مجمع عام میں فرعون کے منہ پر اس کی دھمکی کا بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا اور اپنے ایمان کو کسی تقیے کے غلاف میں نہ لپیٹا۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے اور روز آخر وقت اور اسی روز آخر وقت میں شہید۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نے پرانے کافروں کو ایک دن میں ایمان صحابیت شہادت تمام مدارج طے کرا دیے۔ صحبت کا فیض سب سے زیادہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فرعون انہیں شہید نہ کر سکا تھا۔